برطانیہ میں دنیا بھر سے حصول علم کے لیے طلبہ کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے. خاص طور پر ساؤتھ ایشیا سے طالب علموں کی بڑی تعداد برطانیہ کا رخ کرتی ہے. ان طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ویزا کے مسائل کا بھی سامنا رہتا ہے. کئی طلبہ غیر مقبول کمپنیوں کے ورک ویزا حاصل کر کے ہزاروں پاؤنڈ ضائع کر بیٹھتے ہیں. اس حوالے سے معروف ماہر تعلیم امانت علی انجم نے بیورو چیف کے غلام حسین اوان سے خصوصی گفتگو کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. آج کل بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ یہاں پر آ رہے ہیں. کیا یونیورسٹیز نے کچھ رولز ریلیکس کیے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ جی بیسیکلی اگر آج کل دیکھا جائے تو رولز ریلیکسڈ ہیں اور بہت زیادہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کیش ایشو کر رہی ہیں اور بے تحاشا اسٹوڈنٹس یو کے میں آ رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے 1600 اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک یو کے کی کمپنی انٹو یو کے ہے جو کہ بے تحاشا یونیورسٹیوں کے ساتھ کام کرتی ہے. وہ اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے چائنا سے 1600 اسٹوڈنٹس کو لے کر آئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پاکستان سے بھی بہت زیادہ جو یونیورسٹیاں ہیں وہ اسٹوڈنٹس لا رہی ہیں, بہت زیادہ پروگرامز کر رہی ہیں اور ریلیکسیشن دے رہی ہیں. کیونکہ آج کل اگر دیکھا جائے تو جو اسٹوڈنٹ ہے ٹیئر 4 وہ اتنا آسان ہے کہ اگر آپ کے پاس یونیورسٹی کا کیش ایشو ہو جاتا ہے تو تقریباً 100% آپ کا ویزا لگ جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر پہلے ہوتا تھا کہ جس اسٹوڈنٹ نے آنا ہے ایک تو فی جمع کرائے, دوسرا اس کی بڑی ہیوی بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہونی چاہیے. ابھی تک یہ رولز ہیں بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے؟ بالکل اسی طرح ہے جی کہ جب آپ ایڈمیشن پہلے اپلائی کرتے ہیں دیٹ از ایبسلیوٹلی فری آف چارج. آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. پھر دو چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہوتی ہیں. ایک آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی اور ایک یونیورسٹی کا کیش جو ہے وہ ایشو ہوگا الیکٹرانکلی. جب یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں تقریباً 20-25 ہزار پاؤنڈ کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کے اپنے اکاؤنٹ میں یا پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں 28 ڈیز سے صرف وہ پیسے پڑے ہونے چاہیے. اور اس کے بعد اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو تقریباً آپ کا ویزا 100% لگ جاتا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ جب اسٹوڈنٹ یہاں پر آ جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد گورنمنٹ کی ایک انہوں نے PSW شروع کیا ہوا ہے. اور کچھ لوگ PSW پہ جاتے ہیں, کچھ لوگ PSW کے علاوہ بھی کوئی آپشنز استعمال کرتے ہیں. وہ کون سی آپشن ہے؟ جی بیسیکلی جب اسٹوڈنٹ یو کے میں آ جاتا ہے تو اگر وہ بیچلر کر رہا ہے, ماسٹر کر رہا ہے یا PhD کر رہا ہے, اگر وہ بیچلر اور ماسٹر کرتا ہے تو اس کو 2 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے, پوسٹ اسٹڈی ورک جس کو گریجویٹ روٹ کہتے ہیں. اور اگر وہ ڈاکٹرل اسٹڈیز کرتا ہے, PhD کرتا ہے تو وہ 3 سال کے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی بہت زیادہ یہاں کمپنیز ایسی ہیں جو کہ ٹیئر 2 رکھتی ہیں ورک, وہ آپ کو دے سکتی ہیں. جیسے کیش ایشو ایک بات میں تھوڑی سی مجھے سوال ذہن میں آ گیا کہ جو اسٹوڈنٹ روٹ کے اوپر ہوتا ہے اگر وہ 2 سال کا PSW لے لیتا ہے تو جب اس کے 10 سال کاؤنٹ ہوں گے اسٹوڈنٹ, یہ 2 سال اس میں سے مائنس ہوتے ہیں؟ نہیں, مائنس نہیں ہوتے. یہ اس کے ساتھ ہی آتے ہیں کیونکہ وہ لیگل انٹرنٹ ہوتا ہے اور لیگلی رہتا ہے. تو اس میں ہوتا صرف یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر ہی چلتے جا رہے ہیں اور کبھی ورک پرمٹ لے لیا, کبھی کچھ کر لیا, تو اس طرح سے 10 سال آپ نے رہنا ہے, دین یو کین اپلائی فار ILR. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یوں ہی اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں تو کچھ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کو ٹیئر 2 کا جھانسا دینے کی کوشش کرتی ہیں. کچھ لوگ تو بالکل جینوئن ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہاں پر ٹیئر 2 پہ ہیں تو آپ 4 ایئرس 11 months 2 days کے بعد آپ اپنا ILR اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اب ریسنٹلی بے تحاشا کمپنیز جو ہیں وہ ٹیئر 2 جو ہے وہ بیچ رہی ہیں, جو کہ اسٹوڈنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا خیال کریں. ایسا نہ ہو کیونکہ جب آپ ٹیئر 2 لیتے ہیں تو بائی لا یو نیڈ ٹو ورک فار دا سیم کمپنی. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں 2-3 کیس وہ کاسٹ, اس کو کاسٹ کہتے ہیں, وہ اپلائی کرتی ہیں اور وہ ان کو بیچ دیتی ہیں. جب آپ اس طرح سے کاسٹ لے کر ٹیئر 2 اپلائی کرتے ہیں اور آپ جینوئنلی اس کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے تو خدارا چونکہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں بڑی محنت کوشش کر کے اپنی پراپرٹیز سیل کر کے یہاں آتے ہیں تو ان کو بڑا ہی کیئرفل رہنا چاہیے. جب بھی وہ ٹیئر 2 کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اگر یہ جینوئن ہے تو جینوئنلی اپلائی کرنا چاہیے. جو اچھے لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ کام کریں. کہ کوئی ایجنٹ مافیا ایسا سرگرم ہے یہاں پر جو کہ اسٹوڈنٹس کو جھانسا دے کر ان سے پیسے بھی کما رہا ہے؟ جی یہ آج کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ یو کے میں کام ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. اس میں نو ڈاؤٹ جو جینوئن لوگ ہیں وہ تو ہیں, لیکن جو جینوئن نہیں ہیں وہ آپ کو ٹیئر 2 وہ بیچتے ہیں اور جب بیچ دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
वो कंपनी पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आपने अपने पैसे दे दिए। एक और सवाल मेरे दिल में है कि जिस कंपनी ने लाइसेंस लेकर 3 या 4 स्टूडेंट्स का और आगे जो वर्क परमिट दे दिए हैं, अगर कल को कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, किसी वजह से बंद हो जाती है, तो जिसको वर्क परमिट मिला उसका क्या बनेगा? हाँ जी, उसमें उसी तरह जैसे कि पुराने जमाने में स्टूडेंट को एक कर्टेलमेंट लेटर आता है, इसी तरह आपको कर्टेलमेंट लेटर आएगा कि आप इतने दिन में अपने आप को स्विच करें। तो जब वो स्विच करेंगे तो आपने जो इतने ज्यादा पैसे पे किए हुए हैं वो किधर जाएंगे? तो उसका दोबारा पैसे देने पड़ जाए। तो उससे बचना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर एक जेन्युइन कंपनी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो आप उसी पर अपना Tier 2 अप्लाई करें, उसी पर वर्क परमिट अप्लाई अच्छा, मुझे एक और है, एक तो लोग जो है वो फीस देकर जो है वो कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ऐसी भी गवर्नमेंट की स्कीम है यहाँ पर कि आप पढ़े भी और गवर्नमेंट आपको फाइनेंस भी देती है, आपको जो है वो इसमें जो है वो गाइडेंस भी देती है, सपोर्ट भी करती है, उसके बेसिकली आजकल हम यही काम कर रहे हैं कि अगर किसी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, EU पासपोर्ट है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, रेफ्यूजी स्टेटस है, या वो अफगानिस्तान की स्कीम के तहत है या यूक्रेनियन स्कीम के तहत है, तो गवर्नमेंट उनको, अगर वो लंदन में पढ़ते हैं तो मिनिमम 13,069 मेंटेनेंस मनी देते हैं, और अगर वो आउटसाइड लंदन पढ़ते हैं तो 10,018 पाउंड्स उनको मिलते हैं। ये स्टूडेंट्स के अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स के लिए होते हैं, और ये 4 साल तक मिनिमम अंडर ग्रेजुएट के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 साल, और फिर डॉक्टरल स्टडीज के लिए भी 3 साल के लिए उनको पैसे मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट फाइनेंस इंग्लैंड और दूसरे नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में भी ये अवेलेबल है। तो हर वो स्टूडेंट जो किसी भी तरह से वो यूके में नहीं पढ़ सका, और अगर उसके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, तो उसको इस स्कीम के तहत वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अप्लाई कर सकता है, और इस तरह वो अपनी क्वालिफिकेशन को दोबारा से कर सकता है। इसमें यह है कि ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप एक मैच्योर एंट्री के तहत भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप काम कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन पे हैं, तो यूनिवर्सिटीज आपको लुक आफ्टर करती हैं, और आप 4 साल के प्रोग्राम के लिए इंक्लूडिंग फाउंडेशन ईयर आप यहां पर पढ़ सकते हैं।